الکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی محمد. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں سے فرمائے. موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے، مقدس ترین کتاب سے وہ آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جو مشہور بھی ہے اور معروف بھی ہے. اتنی مشہور آیت ہے کہ ہر مسلمان اسے دن میں کئی بار پڑھتا ہے، اذان سے پہلے بھی پڑھتا ہے. لیکن اس میں جو اللہ کہنا چاہتا تھا مولوی نے وہ امت کو بتایا ہی نہیں. اس آیت کا ترجمہ جو بابا جی ہوا وہ یہ ہوا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پہ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. یہاں تک مولوی نے ترجمہ کیا. اس کے بعد جو اللہ کہنا چاہتا تھا وہ بتایا ہی نہیں. اس کے آگے خدا نے حکم تخصیصی دیا ہے، وسلموا تسلیما، انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے. آل محمد کو صرف ماننے کا حکم نہیں، انہیں تسلیم کرنے کا حکم. محمد کو محمد نہیں ماننا، محمد رسول اللہ ماننا ہے. علی کو صرف علی نہیں ماننا، علی ولی اللہ ماننا ہے. لہذا خدا کہتا ہے کہ انہیں صرف مانو نہ، انہیں تسلیم کرو. اب میں سطر کہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ یہ ریت میں بیٹھے ہوئے ادب کے موتی چنتے ہیں تو ضرور چنیں گے. ان پہ تحقیق کا حکم نہیں، تسلیم کا حکم ہے. ان پہ تحقیق نہیں کرنی. پانچ مارچ بستی گاٹیاں تو خطاب کرنا ہے اپنے منہ. مجھے نہیں، مجھے یقین پتہ نہیں ہے کہ میری ڈائری پہ لکھی ہے یا نہیں لکھی. میں ایسے اعلان نہیں کر سکتا. میں بڑی مار اگر لکھی ہوئی تو میں ضرور پڑھوں گا. متوجہ ہے صاحبہ؟ ان پہ تحقیق کا حکم نہیں، تسلیم کا حکم. تحقیق ہے غیر معصوم پہ، تحقیق ہے گنہگار پہ، تحقیق ہے خاکی پہ. اب ایک بندہ بولے ضرور. جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے. بادشاہ حسین اس ہاتھ کو ہمیشہ سلامت رکھے. جن پہ تسلیم کا حکم تھا ان پہ تحقیق کی جا رہی ہے. آل محمد پہ تو تحقیق کا حکم ہی نہیں تھا. ان کے فضائل پہ تو تحقیق ہے ہی نہیں. ان کے فضائل پہ تو صرف تسلیم ہے. قرآن پہ تحقیق نہیں ہوتی، تسلیم ہوتا ہے. قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو. علی کا فضائل سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو. کوئی بندہ کہے گا کہ قرآن سے کون سی آیت ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ ان گنت آیتیں میں ایسی دکھا سکتا ہوں جو عقل انسانی میں نہیں آ رہی، لیکن ہم پھر بھی تسلیم کر رہے ہیں. آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. نوح کے تندور سے پانی نکل کے پہاڑوں کے اوپر کیسے چلا گیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. موسیٰ کی عصا نے دریا میں رستہ کیسے بنا لیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. موسیٰ کا عصا اژدہا کیسے بن گیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. ابراہیم نے نارے نمرود کو ٹھنڈا کیسے کیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. اسماعیل چھری کے نیچے سے کیسے نکل آیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. عیسیٰ نے ٹھوکر سے مردہ زندہ کیسے کر دیا؟
دیا, تحقیق نہیں کرنی, تسلیم کرنا ہے. یعقوب کو یوسف کے کرتے نے آنکھیں کیسے دی, تحقیق نہیں کرنی, تسلیم کرنا ہے. اور مولوی اگر تو قرآن کی آیتوں کو تحقیق نہیں کرتا تو پھر یہ بھی تحقیق نہیں ہونی کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلا گیا, علی نے خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ دیا, علی نے مردہ کیسے زندہ کر دیا, حسین نے بیٹے کیسے دے دیے. جو قرآن پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر ہے, جو علی پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر. بسم اللہ. مولا حسین عزت, قرآن میں صرف تسلیم, علی پہ صرف تسلیم, قرآن کو بھی نہیں سوچنا, علی کو بھی نہیں سوچنا. قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں, علی جیسا امام کوئی نہیں. قرآن جید ہے, علی سید ہے. قرآن پاک ہے, علی بھی پاک ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے, علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں سورہ رحمان ہے, علی رحمان کی جان ہے. قرآن میں آل عمران ہے, علی اولاد عمران ہے. قرآن میں سورہ قدر ہے, علی صاحب قدر ہے. قرآن میں سورہ مومنون ہے, علی امیر المومنین ہے. قرآن میں سورہ منافقون ہے, علی قاتل المنافقین ہے. قرآن کو پڑھنا عبادت ہے, علی علی کرنا عبادت ہے. قرآن کو نجس چھو نہیں سکتا, علی سے حرامی محبت کر رہے ہیں. مولا حسین بسم اللہ سے. قرآن کی چھوٹی بھی آیت, بڑی بھی آیت, اس گھر کا چھوٹا بھی علی, اس گھر کا بڑا بھی علی. قرآن جیسی کتاب لے کے آؤ, علی جیسا امام لے کے آؤ. قرآن بھی تسلیم, نبی بھی تسلیم, علی بھی تسلیم, سیدہ بھی تسلیم, حسن بھی تسلیم, حسین بھی تسلیم. جن کو تسلیم کیا جائے ان سے گواہ نہیں مانگے جاتے. بادشاہ حسین ہاتھوں کو سلامت رکھے جو اٹھ کر. جن کو تسلیم کیا جائے پھر بس تسلیم, صرف تسلیم. قرآن پہ تحقیق نہیں کرنی کہ یہ آیت حق کہہ رہی ہے کہ نہیں کہہ رہی. نبی کے فرمان پہ تحقیق نہیں کرنا, علی کے فضائل پہ تحقیق نہیں کرنا. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ سرکار, بسم اللہ سرکار. خیریت, مزاج ٹھیک. بڑے بھائی جناب واجب الاحترام قابل سعادت احترام جناب غلام جعفر جتوئی صاحب تشریف لے آئے. سیر پھر سوا سیر. مالک اس گلشن کے محافظوں کو ہمیشہ اپنی محافظت میں رکھے, بری نظر سے بچائے, حاسد کے حسد سے بچائے, شریر کے شر سے بچائے, برے کی خبر سے بچائے. ہمیشہ یہ زبانیں سلامت رہیں جو منبر پہ بغیر خوف کے حق بولتی. وہ ایک لال داڑھی والا مولوی پچھلے کئی دنوں سے بھونک رہا ہے نا جی, علی کے باپ کے ایمان پہ, تو اس نے صرف بند کمروں میں کیمرہ لگا کے گفتگو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. کہیں چوک سجا, کہیں میدان سجا, کہیں منبر لگا, کہیں کھل کے سامنے آ, کہیں کھل کے بیٹھ کے بات کر, سامنے پورا پنڈال ہو, تیری بھی عوام ہو, ہماری بھی عوام ہو, کہیں کھلا میدان ہو, پھر تو علی کے باپ کے ایمان پہ بھونک. پھر ہم تجھے بتائیں کہ صرف علی کے باپ پہ بات نہیں ہونی, پھر ہر کسی کے باپ پہ بات ہونی. پھر ہم صرف علی کے باپ کا ایمان ثابت نہیں کریں گے, ہم اول سے شروع کریں گے کہ پہلے کا باپ کا مسلمان ہوا تھا, دوسرے کے باپ نے کلمہ کب پڑھا تھا, تیسرے کے باپ نے کلمہ کب پڑھا تھا. پھر تیرے بڑے بڑے پیروں کے شجرے کھول کے بتائیں گے. اور مجھے عزت علی کی قسم ہے, ہم علی کے باپ کا ایمان ثابت کر لیں گے, تجھ سے پیروں کا باپ بھی ثابت نہیں. سوچ کے اترنا, سوچ کے آنا. ہمارے چاکے بڑے کھلے ہوئے ہیں,
میں سلام کرتا ہوں اہل سنت جید علماء کو جو حضرت ابو طالب کی فضیلت میں خود دفاع کے لیے آ گیا. ایک آدھ دانا تو ہر گٹری سے گندا نکل آتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں بھی کچھ ہے تو ان کے ہاں بھی کچھ ہے. اگر علی کے باپ کے ایمان پہ بات ہوگی تو پھر ہر کسی کے باپ کے ایمان پہ بات ہوگی. پھر ہم قبول اسلام صرف علی کے باپ کا نہیں پڑھیں گے, پھر ہم بڑے بڑے بندوں کا قبول اسلام کا واقعہ پڑھیں گے. ابھی تو تمہاری کتابوں کی سیاہی پھیکی نہیں ہوئی. تم نے خود لکھا تھا کہ بہت بڑے بندے کے قبول اسلام کا واقعہ, جب وہ نبی کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے اور رستے میں کسی نے کان میں بتا دیا تھا کہ بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے. ابھی تو تمہاری کتابوں سے وہ عبارتیں ختم نہیں ہوئی. جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے نے شراب پی لی تھی تو باپ نے کہا تھا اسے کوڑے مارے جائیں. باپ عدل دکھانے لگا تھا, بیٹے نے شکل دکھا دی. باپ نے کہا کوڑے مارے جائیں, اسے کہا بے شک مارے, لیکن مارے وہ جس نے خود کبھی نہ پی. ابھی تو تمہارے ہاں وہ روایتیں لکھی ہیں کہ جو خود کہہ گئے کہ ہمارے ہاں شرک چیونٹی کی چال چلتا ہے. ہم زبان گدی سے کھینچ لیں گے جو علی کے باپ پہ بھونکے گی. ہم صرف اولاد ابو طالب کا دفاع نہیں کرتے, ہم حضرت ابو طالب کے دفاع کے لیے بھی کھڑے. دشمن کہیں سے حملہ کرے ہم جواب کے لیے تیار ہے. صرف ان کو تسلیم کرنے کا حکم ہے, ان پہ تحقیق کرنے کا حکم ہے ہی نہیں. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اشتہار لگا ہو قرآن تحقیقی سیمینار, قرآن تحقیقی کانفرنس, کیا وہ قرآن پہ تحقیق کرے. نہیں, قرآن کی کسی آیت پہ تحقیق نہیں, پھر علی کے فضائل پہ تحقیق نہیں. قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو, نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو. علی کا فضائل سمجھ میں آئے پھر بھی مانو, نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو. مولوی سے پوچھو یہ جو قرآن میں آیتیں لکھی اور واقعات لکھے یہ ہماری سمجھ میں تو آ نہیں رہے. وہ کہتے نہیں آ رہے, لیکن یہ اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے. اگر قرآن کے واقعات اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہیں تو علی کے معجزات علی کی ولایت کی وجہ سے. اور اللہ تسلیم کے معاملے میں اتنا سخت ہے, وہ حجت پہ تحقیق کرنے نہیں دیتا. اس نے کہا تھا آدم کو تسلیم کرو, جنہوں نے تسلیم کیا وہ علیہ السلام ہو گئے. ایک نے تحقیق کی تھی, حشر اس کا زمانے کے سامنے ہے. آج بھی بندے اٹھتے ہی اس پہ لعنت کرتے ہیں, بیٹھتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. اس کا قصور کیا تھا؟ اس کے پاس نمازیں تھی, اس کے پاس سجدے تھے, اس کے پاس عبادت تھی, اس کے پاس تسبیحاں تھی. وہ اللہ کو مانتا تھا, اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا, اس نے اللہ کی حجت کا انکار کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ابلیس توحید کا انکار نہیں کرتا, توحید کی حجت کا انکار کرتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو اللہ نہیں, اس نے کہا تھا یہ تیری حجت نہیں ہے. خدا نے فوراً لعنتی بنا کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. نہ اس کے سجدے دیکھے, نہ اس کی نمازیں دیکھی, نہ اس کی تسبیحاں دیکھی, نہ اس کی عبادتیں دیکھی. میرے مالک تو غفار الذنوب ہے, تو ستار العیوب ہے, تو گناہوں کو معاف کرتا ہے, تو غلطیوں کو بخش دیتا ہے. تو نے ہر ایک کا قیامت کے دن ایک وقت مقرر کیا ہے کہ تمہارے اعمال کے فیصلے میں قیامت والے دن کروں گا. تمہیں جنت دینی ہے, تمہیں جہنم دینی ہے. لیکن تو نے ابلیس کے لیے اتنی جلدی کی, تو نے اسے سزا پہلے سنا دی, اسے ابھی کا بھی لعنتی بنا دیا. میرے مالک اسے اتنی جلدی لعنتی کیوں بنایا؟ فرمایا اتنی جلدی لعنتی اس لیے بنا دیا ہے کہ حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا. اگر میں آج اسے اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا, کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا, ہمیں بھی معاف کر دے, اسے بھی بخشا تھا, ہمیں بھی بخش دے. میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں, جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے بسم اللہ سرکار. ان کو صرف متوجہ صاحب ان پہ تحقیق نہیں, ان پہ تسلیم ہے. قرآن پہ تحقیق نہیں, نبی پہ تحقیق نہیں. نبی جو کہے وہ مانو. نبی نے کہا اللہ ہے, ہم نے دیکھا ہی نہیں, مان لیا, تسلیم کر لیا, کیونکہ اسے تسلیم کرنے کا حکم ہے. اس نے کہا اللہ ہے, ہم نے بغیر دیکھے کہہ دیا ہے. اس نے کہا جنت ہے, ہم نے کہا ہے. اس کا فرشتہ ہے, ہم نے کہا ہے. وہ جو کہتے گئے ہم تسلیم کرتے گئے.
اس لیے کہ تحقیق نہیں کرنی، کہاں ہے کیسا ہے یہ سنیں گے تو نہیں۔ اللہ حجت کے معاملے میں تحقیق نہیں دیکھتا، نبی پہ تحقیق نہیں، علی پہ تحقیق نہیں، سیدہ پہ بھی تحقیق نہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ میں بھائی تشریف لے آئے ہیں، میں موضوع کو کھینچتا ہوا بالکل نتیجے کے قریب لے آیا ہوں۔ جب ان پہ تحقیق کا حکم ہی نہیں تھا، پھر ہمیں بتاؤ کہ زہرا سے گواہ کیوں مانگے گئے تھے؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل پڑھ رہا ہوں۔ جب سیدہ نے کہہ دیا تھا کہ میرا ہے تو اسے تسلیم کرنا تھا۔ جو انکار کر رہا ہے اس پہ تحقیق کا حکم ہے، جس کا کر رہا ہے اس پہ تسلیم کا حکم۔ کوئی مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کہ ادھر صحابی ہے ادھر نبی کی بیٹی ہے، ان دونوں میں سے اللہ نے تسلیم کرنے کا حکم کس کا دیا؟ نبی کی بیٹی کا، تو پھر اسے تسلیم کرنا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ مقابلے پہ کون ہے۔ جب بی بی نے کہہ دیا تھا کہ یہ جگیر میری ہے تو اب تسلیم کرنا تھا۔ اگر بی بی کی ہوتی نا تو سیدہ دربار میں جاتی نا۔ بی بی کا دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادی مالکن تھی۔ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے سوشل میڈیا پہ پھینک رہے ہیں، جی دیکھیں نبی کی حدیث ہے، نبیوں کا تو ورثہ نہیں ہوتا، یہ شیعوں نے ابھی بات پکڑ لی ہے، نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا۔ پورے مذہب کی چھت ایک دلیل پہ کھڑی کر رہے ہیں، نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا۔ میرے بعد بھی وکیل تشریف فرما ہے، وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد تقسیم، لیکن اگر زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو لکھ کے دے دو تو وہ وراثت نہیں، وہ ملکیت ہوتی۔ نبی زندگی میں زہرا کو لکھ کے دے گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ فتق وراثت نہیں، زہرا کی ملکیت تھی۔ جھگڑا وراثت کا تو ہے ہی نہیں، جھگڑا ہے نبی کی بیٹی کی ملکیت۔ ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں دنیا کی کسی عدالت میں، اور ہمیں خبر ہے کہ جب ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، میرے بھائی تشریف فرمائے، یہ بھی مذہب کی وکالت کے لیے کئی بار عدالتوں کے سامنے گئے۔ عدالتوں کا مزاج یہ ہے کہ جب ہم عدالت میں مذہبی کیس کے لیے جاتے ہیں تو وہ مذہبی کتابیں نہیں دیکھتے، وہ کہتے پہلے قانون کی کتاب کھولو، قانون کی کتاب پڑھو۔ لہٰذا ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ پاکستان کا میجر ایکٹ بھی سامنے رکھ دیا جائے، ہم اس میں سے بھی سیدہ کو سچی ثابت کر دیں گے۔ صاحب دنیا کی کوئی کتاب نہ رکھی جائے، صرف پاکستان کا میجر ایکٹ رکھا جائے، پاکستان کے قانون کی کتاب رکھی جائے، ہم اس میں سے ثابت کریں گے کہ نبی کی بیٹی حق پہ تھی۔ جھگڑا وراثت کا نہیں تھا، جھگڑا ملکیت کا تھا، نبی لکھ کے دے کے گئے تھے۔ اب پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مالک ہے کسی جگیر پہ اور کوئی دوسرا شخص آ کے قبضہ کر لیتا ہے، دونوں عدالت میں چلے جاتے ہیں، تو گواہ مالک نے نہیں دینا، قابض نے دینا ہے۔ قانون سمجھنے والے بابا جی چہرے صرف فرما، گواہ مالک کے ذمہ نہیں ہوتا، قابض کے ذمہ ہوتا۔ بی بی کی ملکیت تھی، قبضہ کیا تھا حکومت نے، گواہ سیدہ نے نہیں دینا تھا، گواہ حاکم نے دینا تھا۔ لیکن پاکستان کے قانون کے حساب سے یہ پہلی غلطی کہ مالک سے گواہ مانگا گیا۔ دوسری، جس کے خلاف مقدمہ ہو وہ جج نہیں ہوتا۔ بھائی حکومت کے خلاف اگر آپ کو کوئی شکایت ہے کہ حکومت سے ہمیں یہ گلا ہے تو آپ عدالت میں جائیں گے، عدالت حکومت کے نمائندے کو طلب کرے گی، وہ اس سے جواب مانگے گی۔ یہ نہیں ہے کہ حکومت کو بھیج دے کہ اس کا فیصلہ کرو۔ یہ طریقے انسانیت کا، اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ تھا کہ جس کے خلاف کیس تھا وہی جج تھا۔ بھائی پچھلے دنوں آپ نے دیکھ نہیں رہا، میں کوئی جنگل میں تو گفتگو نہیں کر رہا، پچھلے دنوں ہر ایک چہرہ، اب میڈیا ہر ایک جگہ پہ، آپ کے ہاتھوں میں کائنات ہے، آپ ہتھیلی پہ دنیا اٹھا کے پھر رہے ہیں، آپ ہر طرح کے حالات سے واقف ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے دنوں میں ایک حکومت پاکستان کی کیوں گرا دی گئی۔ یہ ممبر سیاست کا ممبر نہیں ہے، لیکن میں تمثیلاً ایک لفظ کہنے لگا ہوں، یہ حکومت کیوں ختم کر دی گئی جو پچھلی حکومت تھی؟ صرف عدالت نے اس سے اتنا کہا کہ
کہ آپ کے خلاف ایک اپلیکیشن، ایک درخواست آئی ہے کہ آپ کی کوئی جگیر ہے لندن میں، آپ کے پاس اس کے کاغذ ہیں؟ انہوں نے کاغذ نہیں دکھائے، انہوں نے تخت سے اتار دیا، انہوں نے کہا تو حکومت کرنے کے اہل ہی نہیں ہے، کہ تو نے تو کسی کی جگیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو نے تو کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حاکم جگیر کے کاغذ نہ دکھائے تو اسے حکومت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ہمیں انتظار ہے جب 12واں آئے گا پھر قبر سے نکال کے گا۔ مجھے بتاؤ فتق تمہاری جگیر تھی یا ہماری جگیر؟ یہ تاریخ انسانیت کا پہلا کیس تھا۔ گواہ سیدہ سے نہیں، کیونکہ سیدہ کو تسلیم کرنے کا حکم، سیدہ سے گواہ مانگا نہیں جا سکتا تھا، بنص قرآن معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں، پھر بھی سیدہ سے گواہ مانگا گیا۔ اس کے آگے چلو تو اتنے نکات، اتنے نکتے نکلیں گے کہ ہر دور کا عادل پریشان ہو جائے گا۔ پاکستان کا قانون آج بھی کہتا ہے کہ آپ کسی جگہ کوئی متنازع جگیر ہے، کوئی پراپرٹی ہے، اس کا کیس عدالت میں چل رہا ہے، پہلے فیصلہ ہوگا پھر قبضہ دیا جائے گا۔ ایسا ہی یہاں قبضہ پہلے ہوا ہے، فیصلہ بعد میں ہوا۔ ایک دلیل دے کے تو رسول کی بیٹی نے اپنا مقدمہ سچا ثابت کر دیا تھا۔ جب بی بی دربار میں کھڑی تھی اور حاکم نے کہا تھا نبی کی بیٹی، ہمارے پاس ایک حدیث ہے، نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ کیا کہنے میری مخدومہ تیری عزت کے، کتنی بڑی دلیل دے گئی ہے میری شہزادی حسنین کی والدہ۔ بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا نبی کہہ کے گئے تھے کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ بی بی پردے کے اندر سے بول گئی کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا تیرے بابا کی حدیث ہے نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ بی بی کہتی تو بتا تجھے میرے باپ کا وارث کس نے بنایا ہے؟ اگر وہ وارث بناتے ہی نہیں تو پھر تو کس تحت سے وارث بن گیا؟ ایک سوال سوشل میڈیا پہ بہت سپیڈ سے گردش کر رہا ہے کہ اگر فتق شہزادی کا حق تھا تو مولا امیر المومنین نے اپنے دور میں واپس کیوں نہیں کی؟ یہ سوال ہے جو میری قوم کے بچوں کو پریشان کر رہا ہے۔ اس کا جواب میں اپنی استدلال سے نہیں، معصوم کا فرمان سنا دیتا ہوں۔ بادشاہ سے پوچھا گیا تھا، مناقب ابن شہر عشوب میں پورا واقعہ لکھا ہے، معصوم سے پوچھا گیا مولا جب مولا امیر المومنین کا دور آیا تو علی نے فتق واپس کیوں نہیں کیا؟ جواب امام میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ دوسرے سوال کی نوبت ہی نہیں آتی۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا علی نے واپس کیوں نہیں؟ کیا کہنے میرے بادشاہ تیرے جواب کے؟ مولا نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے۔ ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے۔ رسالت امام نے مکہ چھوڑا تو رسالت امام کو جو آبائی گھر تھا اس پہ ابو لہب نے قبضہ کر لیا۔ جب رسول فتح مکہ کے بعد واپس آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر کا دروازہ کھولیں؟ فرمایا نہیں، میں ابو لہب پہ لعنت کو روکنا نہیں چاہتا۔ میرے چوتھے امام سے کہ بندے نے پوچھا تھا مولا قتل حسین کا بدلہ کس نے لینا ہے؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے۔ اس نے کہا مولا آپ علی نہیں ہیں، آپ کی رگوں میں علی کا خون نہیں ہے، آپ امام نہیں ہیں، اگر بدلہ امام نے لینا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں لے رہے؟ امام نے جلال میں آ کے کہا اگر میں بدلہ لیتا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا، بدلہ 12ویں نے لینا ہے تاکہ ہر دور کے یزیدیوں سے لے سکے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ فتق کا انتقام ابھی ہونا ہے، فتق کا انتقام باقی ہے، جب آئے گا پردہ غیبت سے تو پھر پوچھے گا کہ جس کو تسلیم کا حکم تھا اسے دربار میں کھڑا کیوں رکھا؟ جس کو تسلیم کرنے کا حکم تھا اسے گواہ کیوں مانگے گا؟ 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے نبی کی بیٹی۔ تم کیا سمجھتے ہو کسی عام شخص کی بیٹی گئی تھی، کوئی عام مستور گئی تھی جس کے دروازے پہ نبی کھڑے ہوتے تھے؟ میں ممبر سے دعا کر رہا ہوں، دعا کیا کرو اللہ کسی کی شریف کی بیٹی کو مانگنا نہ پڑے، اور اس بیٹی کو تو بالکل مانگنا نہ پڑے جسے مانگنے کا طریقہ نہ ہوتا۔ 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے دربار، صرف کھڑی نہیں رہی، سر کے بال سفید، کمر بی بی کی جھک گئی۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے لوگوں نے علی کی فضیلت چھپائی ہے تو سیدہ کی مصیبت چھپائی ہے۔ بابا جی صرف فضائل نہیں چھپائے گئے، سیدہ کے مصائب بھی چھپائے گئے۔
दो सत्रों में पढ़ दी है बंदों ने नबी की बेटी की शहादत, खोल के पढ़ी नहीं रसूल की बेटी की शहादत। जमाने को पता ना चल जाए कि कितनी दुखी थी नबी की बेटी। अब दौर तब्दील हो गया है, अब जिंदगी से प्यार नहीं, नजरियात से प्यार करो। अब जिस्मों से नहीं, अकीदों से प्यार करो। किस लम्हे मासूमा की बारगाह में पेश हो जाना है। मैं माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूं, कच्ची है, यहां मुसाहिब सख्त सुना नहीं जाता। इशारा समझते हो, मैं इशारा दूंगा, इशारा समझ लेना। मेरे बाद भी शहबाज खिताबत हैं, उनसे तायीद करवा लेना। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, हम तुम्हारे डर से कह देते हैं कि बीबी दरबार से आई है तो बीबी के सर के बाल सफेद और कमर बीबी की झुकी हुई थी। कमर भाई, मुझे बीबी की इज्जत की कसम है, बीबी दरबार से घर वापस आई है तो बीबी का एक हाथ रुखसार पे था, बीबी का एक हाथ चेहरे पे था। शाम की मलका जल्दी से उठी है, माँ के करीब जाके कहती है, अम्मा तुझे दरबार में किसी ने मारा भी है? रो कहती, आहिस्ता बोल, मेरा हुसैन मर जाए। आहिस्ता बोल, मेरा हुसैन मर गया। मां सहाबी के दरबार में खड़ी रही, बेटी शराबी के दरबार में खड़ी रही। मां चंद घंटे, बेटी कई घंटे। मां खुले हाथों से, बेटी बंधे हाथों से। मां के सर पे चादर थी, बेटी बगैर चादर के थी। मां बेटों को साथ लेके गई थी, बेटी बहनों को साथ लेके गई थी। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। किबला मरहूम मुबल्लिग आज़म इस्माइल अला मकाम हो। यही मवाज़ना पढ़ रहे थे कि माँ साहबी के दरबार में, बेटी शराबी के दरबार में। माँ चंद घंटे, बेटी कई घंटे। माँ चादर पहन के, बेटी बगैर चादर के। माँ खुले हाथों से, बेटी बंधे हाथों से। ये जुमला पढ़ते पढ़ते मुबल्लिग आज़म ने रो के आखिरी जुमला का, अली की बेटी तेरा मुकद्दर अच्छा, अली की बेटी तेरा मुकद्दर अच्छा, अली की बेटी तेरा मुकद्दर अच्छा। ये कह के मुबल्लिग आज़म मिंबर छोड़ने लगे। बिल्कुल करीब कोई बुजुर्ग सैयद बैठा था, वो उठा, उसने हाथ बांधा। उसने कहा, गैर जिम्मेदार शख्सियत नहीं है, मिंबर की जिम्मेदार शख्सियत है। आपकी जुबान से लफ्ज गलत निकल गया है, आपको कहना चाहिए था नबी की बेटी तेरा मुकद्दर अच्छा, क्योंकि तू चादर पहन के गई थी, खुले हाथों से गई थी, बेटों के साथ गई थी। तूने बजाय नबी की बेटी कहने के तेरी जुबान से अली की बेटी निकल गया है। मुबल्लिग आज़म ने कहा, कौन का कौन है? उसने कहा, सैयद हो। फरमाया, अगली बात मैं नहीं बता सकता, तू मिंबर में बता। कौम हवाला मांगेगी, मैं अभी किताब दिखा दूंगा। उन्होंने उस सैयद के कान में बात की। सैयद ने माइक में आके जुमला कहा, मजलिस का रंग ही बदल गया, मजलिस का माहौल ही बदल गया। उस सैयद ने रो के कहा, मौलवी इस्माइल कहता है नबी की बेटी से अली की बेटी का मुकद्दर इसलिए अच्छा है, बेशक शराबी के दरबार में खड़ी थी, बेशक बगैर चादर के खड़ी थी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा ज़ैनब तू झूठ बोल रही है। मोहम्मद की बेटी को दरबार में कह दिया गया तू झूठ बोल रही है। कई बार जमीन पे गिरी, कई बार जमीन से उठी, रो के कहती, हक बेशक न दे, मुझे बेटों के सामने झूठा ना। अल्लाह लानत अल्लाह।